اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مومنون کی آخری چار آیات کا ایک مجرب عمل۔ سورہ مومنون کی آخری جو 4 آیات ہیں بہت ہی بابرکت ہیں، بہت سے حوالہ جات ملتے ہیں اس متعلق۔ بہت سے بزرگان دین ان آیات کو پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ قرآنی منزل کے اندر بھی یہ 4 آیات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ جادو کے ستائے ہوئے ہیں، تعویذات، نظر بد، سفلی جادو، ان چیزوں کے ستائے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ 4 آیات کسی نعمت سے کم نہیں۔ قرآن مجید کا لفظ حرف بہت ہی بابرکت ہے، لیکن جو ان 4 آیات کی برکت ہے وہ شاید ہی کسی نے دیکھی ہو۔ یہ 4 آیات کون سی ہیں میں پڑھ کر بتاتا ہوں، سناتا ہوں، اور اس کے بعد اس کا جو ایک عمل ہے بہت ہی مجرب، وہ بھی آپ لوگوں کو میں دیتا ہوں، سکھاتا ہوں، آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کی وہ ضرور قدر کریں گے، انشاءاللہ ان کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ماشاءاللہ، کیا ہی ان آیات کے اندر بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ جب آپ اس کے ترجمہ کے اوپر غور کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آیات سورہ مومنون کی 4 آیات اور یہ عمل کتنا ہی مجرب ہے۔ میں کہتا ہوں ہر دوسرا بندہ متاثر ہے تعویذ سے، جادو سے، نظر بد سے، حسد سے۔ اگر کسی کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں، کوئی پریشانیاں کرنٹ چل رہی ہیں، کوئی معاملات ان کو ڈسٹرب کیے ہوئے ہیں، کوئی باہر جانا چاہتے ہیں، کسی کو صحت نہیں مل رہی، کوئی کامیابی امتحان میں نہیں مل رہی، یا کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا مکان نہیں بک رہا، پراپرٹی نہیں بک رہی، کوئی ناحق قید میں ہے، کوئی رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، گھر کے اندر بے برکتی ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، آپ ان 4 آیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عمل 15 شعبان کی رات سے، آپ ایک دن کی محنت سے، ایک رات کی محنت سے، اس سے اپنی ساری زندگی کے اندر فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان 4 آیات کے ساتھ آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ طریقہ اس کا نوٹ فرما لیں۔ آپ نے 15 شعبان کی رات کو بعد نماز مغرب سے لے کر صبح کی نماز تک اس عمل کو کرنا ہے۔ جب بھی آپ کے پاس وقت میسر ہو، آپ نوافل پڑھیں، آپ کوئی سا بھی عمل کریں، آپ صلاۃ تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں، 100 نوافل پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ جو کچھ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ تھوڑا سا اس عمل کے لیے وقت نکال لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے، یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے۔ آپ نے 4 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مومنون کی پہلی آیت کو 115 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ بس اس کو 115 مرتبہ رپیٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے پہلی رکعت مکمل کرنی ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری آیت کو
116 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اتنا بس۔ دوسری رکعت میں آپ نے التحیات مکمل پڑھنی ہے، دعا پڑھ کر آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر ثنا سبحانک اللہم یہاں سے شروع کر دینا ہے۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ مومنون کی جو تیسری آیت ہے اس کو 117 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ تیسری رکعت مکمل کرنی ہے، چوتھی رکعت میں آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ مومنون کی جو آخری آیت ہے اس کو آپ نے 118 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ بس آپ نے چوتھی رکعت کو مکمل کر آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ آپ نے حمد و ثنا کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات کچھ نہ کچھ اپنی وقت کے مطابق پڑھ کر آپ نے پھر صرف اور صرف 21 مرتبہ ان آیات کو پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، اور اس کے بعد دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ آپ نے ان آیات کو 21 مرتبہ اپنے ورد میں رکھنا ہے، مدامت اس کی سمجھ لیں۔ آپ ان آیات کے عامل کہلائیں گے، ذاکر کہلائیں گے، ان کی فیوز و برکات آپ کے ساتھ رہیں گی۔ کسی بھی مقصد کے لیے، مسئلے کے لیے آپ ان آیات سے مدد طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کا فوراً پورا فرما دیں گے۔ آپ گھر کے اندر کوئی نیگیٹو انرجی ہے، آپ لوبان کے اوپر، اگربتی کے اوپر یا ہرمل کے اوپر، کسی چیز کے اوپر آپ ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھیں اور گھر میں اس کو جلائیں یا سلگائیں۔ آپ پانی کے اوپر اس کو دم کریں، گھر کے کمرے کے اندر دیواروں کے اوپر، کونوں پر آپ تھوڑا سا پانی چھڑکاؤ کریں، نیچے نہیں گرے، واش روم کو چھوڑ کر سارے گھر چار دیواری کے اندر تھوڑا سا چھڑکاؤ کریں، حصار ہو جائے گا۔ بچے چھوٹے ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، ان کو پلائیں، چینی کے اوپر دم کریں، الائچی کے اوپر دم کریں۔ کوئی نشہ کرتا ہے، نشہ چھڑوانا ہے، اس کو کھلائیں پلائیں۔ جنات والا مریض ہے یا سایہ ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ٹونا ہے، پانی اس کو پلائیں، اس کو چھڑکائیں، اس کے اوپر چھینٹے ماریں، فوراً وہ کلیئر ہوگا۔ آپ کو طبیعت ایسے بوجھل ہو رہی ہے، کندھے بھاری ہو رہی ہیں، سر بھاری ہو رہا ہے، چڑچڑاپن، غصہ آ رہے، ان آیات کو اپنے اوپر دم کرے، پانی کے اوپر دم کرے، پانی وہ پی لے، فوراً افاقہ ہوگا۔ صرف ایک دن کی محنت سے آپ ان 4 آیات کے بہت بڑے ذاکر بن سکتے ہیں، عامل بن سکتے ہیں۔ 40 دن، 120 دن کی ریاضت ہوتی ہے ان 4 آیات کی۔ ہر نماز کے بعد 25 بار پڑھنا، 21 بار پڑھنا، رات کو پھر ان کو پڑھنا، ان کی مختلف تعداد ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، تو بہت مشکل کام ہے۔ لیکن اگر آپ صرف ایک رات 15 شعبان کی رات کی بات ہو رہی ہے، آپ اس طریقے سے ان آیات کو نوافل کے اندر پڑھ لیں، نیت آپ نے یہ زکوٰۃ اور ان کے فیوز و برکات سمیٹنے کی کرنی ہے، جتنی بھی نیت اس میں کر سکتے ہیں آپ، جتنے بھی آپ کے پاس مسئلے مسائل ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو نیت میں یہ کر سکتے ہیں کہ میں ان آیات کو تسخیر خلائق کے لیے، صحت کے لیے، آمدن کے لیے، جادو کے توڑ کے لیے، اپنی حفاظت حصار کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ بولتے جائیں، آپ تھک جائیں گے، آپ کے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھنا چاہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عمل بہت ہی مجرب ہے، عمل بہت ہی پائے کا ہے، جو بھی اس کو کرے گا انشاءاللہ وہ ضرور نفع اٹھائے گا۔ جو بھی بندہ اس عمل کو کرنا چاہے وہ کمنٹس کے اندر 369 ڈن کرے، لکھے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کسی ایک بندے نے بھی اس عمل کو کر لیا، کسی ایک تک یہ عمل پہنچ گیا اور اس کو فائدہ پہنچ گیا، تو سمجھ لیں آپ کی اور میری آخرت بن گئی، سنور گئی۔ کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ پوچھیں۔ اگر آپ میرے ساتھ
पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता रखना चाहें, कोई पूछना चाहे इस अमल के मुतालिक, तो आप रब्ता कर सकती हैं, मैसेज कर सकती हैं। 030175403736 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। पिछली वीडियो के अंदर बहुत से लोगों ने अमाल के मुतालिक पूछा, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया। उनको मैं शार्ट बताता हूँ कि जैसे मैंने सूरह कौसर का बताया कि आप 2764 बार इसको पढ़ लें। इसका मतलब ये है कि इसको एक ही नशिस्त में पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसी तरीके से बहुत से लोगों ने किया कि हम फिलहाल अमल कर रहे हैं सूरह कौसर का या हम सूरह कुरैश का अमल कर रहे हैं, तो इसमें क्या दूसरा अमल शामिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप एक रात के अंदर 10 अमल करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हर अमल को मुकम्मल तवज्जो से यकसुई से करना है, सिर्फ ऐसे भागते भागते नहीं जाना। आप एक अमल करें, आप 10 अमल करें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सारी रात इबादत में गुजारें, अगला दिन बेशक आप और रोजे में रहें, तो बहुत इसकी बरकत है इस रात की। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर मैं मुसल्लस का जिक्र करूंगा। एक दिन की या एक रात की जो ज़कात का तरीका है, आप इसमें उस मुसल्लस नक्श की ज़कात अदा करके उसके आमिल बन सकते हैं। ये जो वीडियो अगली आएगी ये ख़ास आमलीन के लिए होगी, वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे।